پاکستان میں ابھی رائے کا اجتماع ہو رہا ہے. گزشتہ ہفتے بھی اجتماع ہوا اور اس ہفتے بھی ہو رہا ہے. دنیا کے اور ملکوں میں اجتماعات ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھی بھی گئے تھے انڈونیشیا، ملیشیا گئے تھے، وہاں بہت بڑا اجتماع تھا. اس سے پہلے ترکی کے اندر اجتماع تھا، اور پاکستان میں پچھلے ہفتے ایک اجتماع ہوا، آج دوسرا اجتماع ہو رہا ہے. لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں. یہ تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ یہ تبلیغی جماعت کیا کرتی ہے؟ تبلیغی جماعت کہتی بھائی ایمان پر محنت کرو. اس لیے کہ امام بخاری نے بھی تو یہی بات کی جو میں نے آپ کو سنائی. جب یہ صفات تمہارے اندر آئیں گے، نیک اعمال آئیں گے، تمہارا ایمان مکمل ہوگا، ایمان میں ترقی ہوگی. یہ بڑی محنت ہے بھائی تبلیغ والے. یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے یہ کام شروع کیا اور یہ سوچ کر شروع کیا کہ وہ لوگ جو مسجد آتے ہیں، مدرسے آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، وہ تو دین سیکھ جاتے ہیں. جو نہیں آتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ میوات سے شروع کیا کام. لوگوں کو نماز نہیں آتی، وضو نہیں آتا، حلال حرام کا نہیں پتا، جائز ناجائز کا نہیں پتا، پاکی ناپاکی کا نہیں پتا. آج بھی دنیا میں ایسے کتنے مسلمان ہیں جن کو دین کی بیسک چیزیں نہیں معلوم ہے. یہ جماعت والے آتے ہیں بھائی، اپنا پیسہ، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگاتے ہیں، دین کی آواز لگاتے ہیں. کیوں؟ کہ دین ہمارے اندر بھی آ جائے، دوسرے مسلمانوں کے اندر بھی آ جائے. بڑی چینجز آئی ہے لوگوں میں بھائی. اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے ہیں، وہ تو سب پہ کرتے ہیں، تو کسی کو بھی نہیں بخشتے ہیں، تبلیغ والوں کو بھی نہیں بخشتے. لیکن دیکھتے نہیں ہیں. ہم نے تو دیکھا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ جو جنید جمشید تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جب میں پاکستان میں تھا، یہ میں بات کر رہا ہوں 95 کی، اس وقت میں پاکستان کراچی میں امام تھا مکہ مسجد میں. تو یہ ہمارے یہاں آتے تھے مکہ مسجد. اس زمانے میں یہ بڑا پاپولر تھا پاکستان میں، وہ سنگر تھا، گانے گاتا تھا. اس کا ایک دوست تھا، وہ ہماری مسجد کے ساتھی تھے، اس کا نام تھا جنید غنی. اس کا نام بھی جنید، اس کا نام بھی جنید. یہ دونوں بچپن میں اسکول اکٹھے پڑھا تھا انہوں نے. وہ بڑا ہوا، اللہ نے اس کو ہدایت دی، وہ تبلیغ میں لگ گیا. اور یہ بڑا ہوا، یہ گانے میں لگ گیا، سنگر بن گیا. وہ جو جنید غنی تھا، اس نے بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت. رات کو پوری رات جاگتا تھا، اس کے پیچھے جاتا تھا. یہ تو رات کو گانا گاتا تھا، کنسرٹس ہوتے تھے اس کے. وہ باہر بیٹھ کر گاڑی میں انتظار کرتا، جب یہ نکلتا تو گاڑی میں بٹھاتا. کبھی صبح فجر میں مسجد میں لے آتا. مجھے کہتا مولوی صاحب، ہمارے یہاں فجر میں درس ہوتا تھا، کہتا مولوی صاحب جنید آیا ہے آج جو ہے نا تھوڑی سی آپ خاص خیال کے ساتھ درس فرمائے کہ اس کا اللہ کرے کہ یہ بھی اس راستے میں آ جائے. کرتے آہستہ آہستہ وہ ہماری مسجد میں اذان دینا شروع کیا اس نے. پھر آواز تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی، اچھی آواز تھی، تو مسجد میں کبھی کبھی اذان بھی دیتا تھا. ایک مرتبہ ہمارا سفر ہوا، ہم تھر پار کر گئے. سندھ کے اندر ایک ریگستان ہے تھر، ہم جماعت کی نصرت میں گئے. تو یہ جنید جمشید بھی ہمارے ساتھ تھا. اللہ کرنا یہ ہوا کہ جب ہم عمرکوٹ پہنچے، وہ تھر پارکر سے پہلے ہم گاڑی میں تھے، تو وہاں اسکول کے بچوں کو، لڑکوں لڑکیوں کو، ان کو پتہ چلا جنید جمشید آیا ہوا ہے. وہ سارے کے سارے آ گئے، گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا. جی ہم جنید جمشید سے ملنا چاہتے ہیں. اب جنید جمشید پریشان، میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں، یہ تو کالج کے لڑکے اور لڑکیاں سارے آ گئے ہیں. تو پھر خیر ہم اترے، ہم نے اس کو کہا آپ اندر گاڑی میں بیٹھو. ہم نیچے اترے، ہم نے ان لڑکوں کو سمجھایا، وہ جو لڑکے اور لڑکیاں آئے تھے اسکول کے اسٹوڈنٹس تھے، ان کو ہم نے سمجھایا بھائی اس کو چھوڑ دو، یہ ابھی گانا گانے نہیں آیا، اللہ کے راستے میں نکلا ہے، یہ تبلیغ میں آیا ہے، تو آپ لوگ واپس چلے جاؤ. پھر ہم اندر گئے ریگستان میں، ہماری گاڑی پنکچر ہو گئی.
کوئی 5-6 میل ہم اس میں کلومیٹر ہم پیدل چلے ریگستان میں، یہ ہمارے ساتھ چلتا رہا۔ ایک کچی سی مسجد میں ہم پہنچے، وہاں رات رکے۔ اللہ نے کیا آہستہ آہستہ اس بندے میں تبدیلی آئی، اس نے وقت لگایا اور وہ ساری چیزیں چھوڑ دی، اور پھر وہ نعتیں پڑھتا تھا۔ اللہ نے ایسا قبول کیا کہ وہ پھر چترال گلگت کی طرف جماعت میں گیا ہوا تھا، واپسی جہاز میں آ رہا تھا اور حادثہ ہو گیا، اسی میں شہید ہو گیا۔ اور اس کی قبر پھر دارالعلوم کے اندر بنی، کراچی کے اندر دارالعلوم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ادارہ ہے، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جہاں ہوتے ہیں، اس ادارے کے اندر جہاں بڑے بڑے علماء مشائخ دفن ہے، جنید جمشید بھی وہاں مدفون ہے۔ یہ تبلیغ والوں کی محنت ہے بھائی، یہ آواز لگاتے ہیں، یہ مسجدوں میں جاتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے۔ میں پاکستان میں تھا، ایک اور واقعہ بھی سنا دوں، تو ہمارے یہاں مسجد میں عربوں کی ایک جماعت آئی، تو اس میں ایک جوان تھا، باشرہ اس کی داڑھی تھی ماشاءاللہ، خوبصورت منور چہرہ۔ تو وہ جماعت میں ایک عالم بھی تھے ان کے ساتھ، عرب عالم تھے اور کچھ اور ساتھی تھے۔ تو میں نے اس جوان سے پوچھا، میں نہیں پہچانتا تھا یہ کون ہے، میں نے ویسے ہی پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ عرب امارات میں سے تھا۔ تو اس نے اپنا تعارف کرایا کہ جی بس جیسے آپ مسجد میں ایسے وہاں بھی میں ایک مسجد میں ہوں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ کوئی مسجد میں امام ہوگا، استاد ہوگا۔ تو جماعت ہمارے یہاں رہی، تو وہ جو عالم دین تھے ان کے ساتھ، وہ مجھے بعد میں اس نے کہا کہ یہ جو ہمارے ساتھ ساتھی ہے آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی وہاں مسجد میں ہوتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، مسجد میں تو ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا یہ وہاں کا شہزادہ ہے، یہ پرنس ہے، اور یہ جو باقی آدمی ہے نا یہ اس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ فلاں عہدے پر ہے، یہ فلاں عہدے پر ہے، یہ فلاں عہدے پر ہے۔ یہ سب جماعت میں نکلے، اور وہ جو شہزادہ تھا ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتا تھا، سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ اچھا باقی کسی کو تو پتہ نہیں مسجد میں، مجھے تو پتہ چل گیا کہ یہ شہزادہ ہے۔ اس نے دعوت کی، سارے لوگوں کو بلایا، اور جب دعوت کی تو میں نے خود دیکھا کہ وہ شہزادہ خود خدمت کر رہا ہے۔ یہ تبلیغ والے تو بھائی خدمت کی جوڑی بھی بناتے ہیں نا، آج کھانا کون پکائے گا، آج کھانے کی خدمت، تو وہ کھانے کی خدمت اس کے ذمے تھی، اور وہ کھانا بھی کھلا رہا تھا، اور ہاتھ میں اس نے 2 بوتلیں پکڑی تھی، 2 بوتلیں پکڑتا تھا، ایک وہ سفید رنگ کی، ایک وہ لال رنگ کی جو فنٹا ہوتی ہے، اور پھر پوچھتا تھا جی کون سی پیئیں گے، عربی میں پوچھتا تھا جی کون سی پیئیں گے، لال والی پیئیں گے یا سفید والی پیئیں گے۔ میں اس کو دیکھ کر سوچتا تھا کہ یہ شہزادہ ہے، اس کے جو دیگر رشتہ دار ہیں، اس کے بھائی ہوں گے، اس کے کزن ہوں گے، اس کے ابا جان ہوں گے، چچا جان ہوں گے، انہوں نے زندگی میں کبھی کسی کو گلاس میں پانی بھی نہیں دیا ہوگا، اور آج یہ تبلیغ میں نکل کر خود خدمت کر رہا ہے اور ہمیں کھانا کھلا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے بھائی، اس لیے ان کی مخالفت مت کرو۔ یہ جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اس ملک میں، برطانیہ میں، یہ بھی اس تبلیغ والوں کی محنت ہے۔ یہ ڈیوزبری یہاں کا، یہ ڈیوزبری جو ہے نا، یہ پاکستان میں جیسے رائے ہے، سمجھ لو یہ یہاں کا رائے ہے۔ حافظ صاحب نے بڑی محنت کی ہے، آج سے 40-50 سال پہلے جب آئے تھے، وہ کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا، آج یہاں سے جماعتیں پورے یورپ میں، پوری دنیا میں جاتی ہے۔ تو اعتراض کرنے والے تو اعتراض کریں گے، ان کا تو کام ہے اعتراض کرنا۔ بھائی تبلیغ والوں کا بڑا اچھا انداز ہے، نہ کسی سے مناظرہ کرتے ہیں، نہ کسی سے بحث کرتے ہیں، تو اعتراض کرتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے، اس کی خدمت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ 3 دن میں چلے، آپ کے جو اعتراض سوالات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں ایک جماعت آئی، اس میں ایک بزرگ تھے،
تو انہوں نے بیان کیا، تو بیان میں کہا کہ بھائی تبلیغ کی مثال تربوز کی سی ہے۔ تربوز جانتے ہو، واٹر میلن، اور پاکستان میں جب فروٹ والے تربوز بیچتے ہیں تو اس میں سے ایک قاش نکال کر وہ آپ کو چکھاتے ہیں کہ بھائی یہ چکو، میٹھا ہو تو آپ خرید لیتے ہیں اور آپ کو پسند نہیں آئے تو نہیں خریدتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا جی تربوز، تبلیغ کی مثال تربوز کی سی ہے، ہمارے ساتھ نکلو، 3 دن میں اس کو چکھو، میٹھا لگے تو لے لینا، میٹھا نہ لگے تو چھوڑ دینا۔ بھائی یہ تو اکرام والے لوگ ہیں، خدمت والے لوگ ہیں، ان سے محبت کرو، اور اللہ نے وقت دیا ان کے ساتھ بیٹھا کرو اور ان کے ساتھ جایا کرو، میں بڑی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔